پنجابی کے عظیم شاعر وارث شاہ کے عرس کے حوالے سے لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں پنجاب کے مختلف علاقوں سے آنے والے ہیر گائکوں کے درمیان ہیر خوانی کا مقابلہ ہوا۔ ہیر خوانی پنجاب کا ایک قدیم فن ہے۔ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیر کو مختلف لہجوں میں پیش کرتے ہیں۔ رومانویت، تصوف، عشق اور سچائی کا پیغام رکھنے والی ہیر ہماری ثقافت کا ایک روشن مینار ہے۔ وارث شاہ کے عرس کی تقریبات کے سلسلے میں منعقد کیے گئے ہیر خوانی کے مقابلے میں پنجاب بھر سے 22 گائکوں نے شرکت کی۔ اس مقابلے کا مقصد صوفیہ کے پیغام کو عام کرنا اور خاص طور پر عوام میں ہیر کو اس کی روح اور معنی کے ساتھ روشناس کروانا تھا۔ سیالکوٹ میں شدید بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، تمام نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیالکوٹ میں مانسون بارش کا سلسلہ رات 12 بجے کے قریب شروع ہوا، جو وقفے سے جاری ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے تمام نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جن میں سے اہم شاہراہوں بارش کے پانی میں ڈوب گئی ہیں، جبکہ کلوال، کچا شہاب پورہ، نیا میانہ پورہ اور گوہد پور روڈ کے بعد علاقے زیر آب آنے سے بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو سخت دشواری کا سامنا ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے بابے بیری کے علاقے کی بجلی 15 گھنٹے سے بحال نہ ہو سکی، جس سے علاقے کے لوگ سخت پریشان ہیں، جبکہ سیالکوٹ کی تحصیل سمریال میں تھانہ بیگووالا کی عمارت میں بھی بارش کا پانی داخل ہو گیا ہے، جس کو عملے نے اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکالا۔ سیالکوٹ میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر محکمہ صحت، پیرامیڈیکل سٹاف سمیت تمام ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ای ڈی او ہیلتھ سیالکوٹ ڈاکٹر سید طلعت اقبال نے بتایا ہے کہ ہنگامی حالت کے پیش نظر محکمہ صحت کے ملازمین کی چھٹیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اب محکمہ صحت کے ملازمین ہفتے کے تمام دنوں میں اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوں گے، جبکہ ضلعی ہیڈ کوارٹر اور تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے، جہاں پر متاثرین کو صحت کی بنیادی سہولیات بہم پہنچائی جائیں گی۔ تحصیل پسرور میں برساتی نالہ ڈیک میں سیلاب سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے دیہاتوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، جبکہ ضلعی حکومت کے تعاون سے ہنگامی حالت میں عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے بھی انتظامات مکمل ہیں۔ اس وقت دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی آمد 1,26,096 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ دریائے چناب اور مناور توی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، جبکہ ضلع بھر سے گزرنے والی تمام ندی نالوں، نالہ 1، پلکھو اور نالہ ڈیک میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ ملتان میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے اور دریائے کٹاؤ کی وجہ سے وزیر اعظم کے حلقہ انتخاب سمیت دیگر علاقوں میں کئی گھر اور سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں دریا برد ہو گئی ہیں۔ نقل مکانی کرنے والے متاثرہ افراد حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں ہونے والے مسلسل اضافے سے کئی چھوٹی بڑی بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں دریا برد ہو چکی ہیں۔ زیر آب آنے والے علاقوں میں محمد پور گھوٹا، ہمروڈ، بیلی، ارجوائن، ٹھٹی، بنڈا سنڈیلا، بنڈا ملانا اور نواب پور شامل ہیں۔ دریائی کٹاؤ سے متاثرہ علاقوں کی 50 سے زائد چھوٹی بڑی بستیاں اور سینکڑوں اراضی پر زیر کاشت کپاس، مونگی، اروی، دھان، چارہ اور سبزیوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور آم کے باغات بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ متاثرہ افراد اپنے خاندان اور مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ 5 سال ان کے علاقے میں سیلاب سے پہلے دریا نے تباہی مچا دی ہے۔ حکومتی سطح پر متاثرہ افراد کے لیے نہ تو ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی مالی مدد کی گئی ہے۔ اجلاس میں مقامی لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ عدلیہ آزاد ہو گئی ہے اور اب ملک کو جاگیرداروں اور صنعت کاروں سے آزاد کروانا ہے، جو مزدوروں کی کمائی خود کھا جاتے ہیں اور مزدور اپنی محنت سے کمائی روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ عمران خان ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں، جس کے لیے عوام کی مدد ضروری ہے۔ پولیس کے مطابق سی آئی اقبال ٹاؤن کو اطلاع ملی کہ جعلی ڈگریاں بنانے والا ایک گینگ لاہور میں سرگرم ہے۔ پولیس نے سگیاں پل کے نزدیک ناکہ بندی کر کے جب ملزم ریاض کو چیک کیا تو اس کے قبضے سے جعلی ڈگریاں اور جعلی مہریں برآمد ہوئیں۔ ملزم ریاض نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ اس دھندے میں اس کے ساتھ کمپریہنسو اسکول کا ایک کلرک محمود بھی شامل ہے، جبکہ محمود کی بیوی سابق لیڈی کونسلر ان کے لیے گاہک تلاش کرتی ہے۔ پولیس اب جعلی ڈگریاں حاصل کرنے والوں کی تلاش میں ہے۔ جعلی ڈگریوں کا دھندا کرنے والوں اور جعلی ڈگری ہولڈرز کے خلاف پولیس متحرک ہے، جبکہ گرفتار ہونے والے ملزم نے نہ جانے سیاست دانوں سمیت کتنے ہی افراد کو گھر بیٹھے پڑھا لکھا بنا دیا ہوگا۔ کیمرہ مین عرفان رشید کے ساتھ عمر جاوید، دنیا نیوز، لاہور۔
जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद ने कहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीब पर नवाज शरीफ का बयान नून लीग की दोगली पॉलिसी का नतीजा है। मंसूरा लाहौर में दौरा तफसीर कुरान करीम की इफ्तिताई तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काजी हुसैन अहमद ने कहा कि जाली डिग्रियों में सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बल्कि उनकी जमातें भी जिम्मेदार हैं। उनका कहना था कि जमात इस्लामी को मौलाना शरानी के इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन इन्हें हुकूमत से वाज़ेह तौर पर अलहदा होना चाहिए। उनका कहना था कि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के बगैर MMA गैर मुअस्सर होगी और मौलाना फजलुर रहमान ने यकीन दिलाया है कि वो MMA में शरीक होंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो जमीयत उलमा इस्लाम से फासले बढ़ेंगे। उर्दू साइंस बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार राशिद का कहना है कि इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद बोर्ड ने गुज़श्ता बरस 22 नई किताबें शाया की, जबकि 24 किताबों को रीप्रिंट किया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर अब्दुल गफूर ने कहा कि रवा साल तालिब इल्मों के लिए साइंस सीरीज के 150 नए एडिशंस, 10 जिल्दों पर मुश्तमिल इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान, बायोसेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेमोरियल, ज्वेलरी साजी और 10 साइंसी डॉक्यूमेंट्रीज को किताबी शक्ल में शाया किया जाएगा। उर्दू साइंस बोर्ड के डायरेक्टर का कहना था कि बोर्ड अपनी कुतुब की फरोख्त से होने वाली आमदनी से नई किताबें शाया करवा सकता है। महदूद फंड्स और स्टाफ और जगह की कमी के बायस बोर्ड की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। खेतों खलियानों की सरजमीन पंजाब के बाद अब आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की धरती की जानिब। नजर डालते हैं इलाके की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। इल्म किसी की मिरास नहीं, जिसे सच कर दिखाया है आम दीनी मदरसे में ज़ेरे तालीम सकर्दू की एक यतीम तालिबा ने, जिसने कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में पूरे बोर्ड में टॉप किया। सकर्दू शहर के नवाही गांव गंबा सकर्दू में वाक़िया दीनी मदरसा खतीजतुल कुबरा में ज़ेरे तालीम होनहार यतीम तालिबा मासूमा बतूल ने कराक्रम बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप ह्यूमैनिटीज़ के सालाना इम्तिहान में 1050 नंबरों में से 781 नंबर हासिल करके पूरे गिलगित बल्तिस्तान में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। इनकी इस शानदार कामयाबी पर इदारे ने इनके एजाज में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया, जिससे खिताब करते हुए मुल्क की नामवर समाजी शख्सियत और आलम दीन अल्लामा मोहसिन अली नजफी ने कहा कि बल्तिस्तान के गरीब तलबा को तालीमी मौके और रहनुमाई हासिल हो जाए तो ये न सिर्फ इलाके का नाम रोशन करेंगे बल्कि पूरे मुल्क की ताबनाक और रोशन मुस्तकबिल के जामिन बन सकते हैं। उन्होंने यतीम तालबा की शानदार कामयाबी को दूसरों के लिए काबिल तकलीद करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर इदारे और मुखय्यर हजरात की जानिब से टॉप करने वाली यतीम तालबा मासूमा बतूल के लिए नकद इनामात और असनाद दिए गए। सबसे पहले तो मैं इस मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। इसके बाद मैं अपने असातिज़ा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन उनकी मेहनत भी शामिल थी, इसलिए मेरी पोजीशन आई। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद अभी बाकी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून बारिशों के सबब दरियाए चनाब में सैलाब के खतरे की वार्निंग जारी कर दी।